سلام شہدائے کربلا یوم عاشور آج مذہبی عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ تمام چھوٹے بڑے شہروں میں علم، ذوالجناح اور تعزیے کے جلوس برآمد ہونے کا سلسلہ جاری۔ نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش۔ لاہور میں شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس نثار حویلی سے برآمد۔ جلوس سے پہلے نثار حویلی میں مجلس اعضاء برپا ہوئی۔ رات بھر شیعہ محلہ میں قیام کے بعد جلوس کے شرکاء آج رنگ محل میں نماز ظہرین ادا کریں گے۔ مقرر راستوں سے ہوتا ہوا مغرب کے بعد کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے راستوں پر سخت حفاظتی انتظامات، چھوٹی گلیوں کو خاردار تارے لگا کر بند کر دیا گیا۔ جلوس کے راستے میں اونچی عمارتوں پر سنائپرز تعینات۔ امام حسین کی شہادت میں امت مسلمہ کے لیے عظیم درس ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا یوم عاشور پر پیغام۔ کہا، امام حسین نے مشکلات کے باوجود ظالم حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند کیا۔ واقعہ کربلا سے سبق سیکھتے ہوئے باطل قوتوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، امام حسین کی شہادت ہمیں ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا درس دیتی ہے۔ فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کے لوگ عظیم مقصد کے لیے بے پناہ مشکلات برداشت کر رہے ہیں۔ پاکستان کو بڑے معاشی چیلنجز کا سامنا ہے۔ ضروری ہے ہم صبر، اتحاد اور بھائی چارے کا مظاہرہ کریں۔ یوم عاشور پر ملک بھر میں سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات۔ پولیس کے ساتھ پاک فوج اور رینجرز کے دستے بھی حفاظتی ڈیوٹیوں پر تعینات۔ شہریوں کے لیے اسلحہ لے کر چلنے اور اس کی نمائش پر پابندی برقرار۔ بڑے شہروں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی عائد۔ مختلف علاقوں میں موبائل فون سروس جزوی طور پر معطل رہے گی۔ جلوس کے راستے پر بغیر کسی اجازت کے اسپیلے لگانے پر بھی پابندی عائد۔ دنیا بھر میں لبیک یا حسین کی صدائیں۔ امریکہ، عراق اور ایران میں یوم عاشور روایتی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ کربلا میں روضہ امام حسین علیہ السلام پر ہزاروں افراد کی حاضری۔ برطانیہ، یورپ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں عاشورہ محرم کے حوالے سے مجالس اور محافل کا سلسلہ جاری۔ لندن، گلاسکو، مانچسٹر، بریڈ فورٹ میں روح پرور مجالس ہوئیں۔ نیو یارک، بارسلونا، ویانا، ایتھنز سمیت کئی شہروں میں علماء کرام اور ذاکرین نے شہدائے کربلا کے مصائب بیان کیے۔ عزاداروں نے اہل بیت اطہار کو خراج عقیدت پیش کیا۔ دہشت گردوں کا ڈی آئی خان میں دیہی مرکز صحت پر بزدلانہ حملہ، اندر گھس کر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 لیڈی ہیلتھ ورکر سمیت 5 شہری شہید ہوئے۔ شہداء میں 2 بچے اور بنیادی مرکز صحت کا چوکیدار شامل۔ دہشت گرد حملے کی اطلاع ملنے پر سیکیورٹی فورسز کا کلیئرنس آپریشن 3 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ دہشت گردوں سے فائرنگ کے تبادلے میں 2 سیکیورٹی اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ مشیر عالم نے ایڈ ہاک جج بننے سے انکار کر دیا۔ ذرائع کے مطابق جسٹس ریٹائرڈ سردار طارق مسعود نے ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ تعیناتی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ جسٹس ریٹائرڈ مظہر عالم میاں خیل بھی ایڈ ہاک جج سپریم کورٹ تعیناتی پر رضامند ہو گئے۔ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے تاحال رجسٹرار سپریم کورٹ کو جواب نہیں دیا۔ زیر التوا کیسز میں کمی لانے اور سائلین کو جلد انصاف کی فراہمی کے لیے سپریم کورٹ میں 4 ایڈ ہاک ججز کی تقرری کے لیے 19 جولائی کو جوڈیشل کمیشن کا اہم اجلاس ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے ایڈ ہاک ججز کی تقرری کی مخالفت کر دی۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ 2015 سے سپریم کورٹ میں کسی ایڈ ہاک جج کی تقرری نہیں کی گئی۔ سپریم کورٹ نے اصولی فیصلہ کیا، ایڈ ہاکزم آزاد عدلیہ سے متصادم ہے۔ 4 ایڈ ہاک ججز کی ایک ساتھ تقرری کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ چھٹیوں میں ایڈ ہاک ججز کی تقرری غیر ضروری ہے، اس سے کیسز کا بوجھ کم نہیں ہوگا۔ یہ پوری سپریم کورٹ اور اس کے ججز پر سمجھوتا ہوگا۔ خدشہ ہے اس اقدام کا مقصد پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے فیصلے پر اثر انداز ہونا ہے۔ ابھی تحریک انصاف پر پابندی لگانے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ اس معاملے پر اتحادیوں سے مشاورت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ضرور ہونی چاہیے۔ تحریک انصاف پر پابندی کے لیے پارلیمنٹ میں اتحادیوں سے مشاورت کریں گے۔ پی ٹی آئی کی حرکات کہتی ہیں اس پر پابندی لگائی جائے۔ عدالتوں کا احترام کرتے ہیں، لیکن عدالتیں اپنا احترام خود بھی کرائیں۔ نون لیگی رہنما جاوید لطیف کہتے ہیں، ابھی پابندی لگی نہیں اور سپر پاور کا اظہار تشویش سامنے آ گیا۔
کیا پاکستان میں کسی سیاسی جماعت پر پابندی پہلی بار لگ رہی ہے؟ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے خلاف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ عوام کو ووٹ کے حق سے محروم کر کے لوٹا گیا۔ عوام ایک بڑی تحریک کی تیاری کر رہے ہیں۔ اب سڑکوں پر نکلے تو چوروں، ڈاکوؤں اور مجرموں کے محاسبے کے بغیر واپس نہیں لوٹیں گے۔ ترجمان تحریک انصاف کا رد عمل۔ دوسری طرف مسلم لیگ کاف نے بھی پی ٹی آئی پر پابندی کی مخالفت کر دی۔ ترجمان کاف لیگ کا کہنا ہے کہ تحریک انصاف پر اجرت میں پابندی لگانے سے گریز کیا جائے۔ رہبر اے این پی اسفند یار ولی کہتے ہیں حکومت کا پی ٹی آئی پر پابندی کا فیصلہ جذباتی ہے۔ جذبات پر مبنی فیصلوں کے نتائج کسی صورت بھی سود مند نہیں ہوتے۔ ماضی کے ان غلط فیصلوں کے اثرات آج تک سیاست پر نمایاں ہیں۔ پی ٹی آئی پر کسی کا باپ بھی پابندی نہیں لگا سکتا۔ فارم 47 والے اپنی سیاست بچانے کے لیے ایسے بیانات دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کی پشاور میں گفتگو۔ کہا مخصوص نشستوں پر فیصلے کے بعد الیکشن کمیشن کو مستعفی ہونا چاہیے۔ ججز کی تعیناتی صرف میرٹ پر ہی کی جا سکتی ہے۔ اس معاملے کو اسمبلی میں اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا سپریم کمانڈ پوسٹ گوہاٹی کا دورہ۔ محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے فیصلے کا علم نہیں تھا۔ سینیٹر شیری رحمان کہتی ہیں کہ اتحاد اس طرح نہیں چلتے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ بولے اگر پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی سے مدد چاہیے تو پہلے سیاسی جماعت بننے کا ثبوت دینا ہوگا۔ پی ٹی آئی کی مرضی کی بات ہو تو واہ واہ کرتے ہیں، جب ان کی مرضی کی بات نہیں ہوتی تو نازیبا بات کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کسی بھی جماعت پر پابندی کے خلاف ہے۔ صوبائی وزیر شرجیل انعام ایمن نے کہا بانی پی ٹی آئی نے اداروں اور عوام کے درمیان نفرتیں پیدا کیں۔ پی ٹی آئی کی انتہا پسندانہ پالیسیوں کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ پی ٹی آئی قیادت مخصوص نشستوں کے لیے لسٹیں بنانے میں مصروف۔ ذرائع کے مطابق تحریک انصاف کی سینئر قیادت پر سفارشات کی بھرمار۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی سینئر خواتین کے نام قومی اسمبلی کی لسٹوں میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں نئے چہرے سامنے لائے جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کی فہرست میں ملیحہ اصغر، عائشہ بانو، رابعہ بصری اور مشال یوسفزئی کے نام شامل۔ حتمی منظوری بانی پی ٹی آئی دیں گے۔ توشہ خانہ کی نئی تحقیقات میں نیب کی بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی سے 4 گھنٹے کی تفتیش۔ نیب راولپنڈی کی ٹیم پوچھ گچھ کے لیے اٹیالہ جیل پہنچ گئی۔ جیل ذرائع کے مطابق نیب ٹیم نے توشہ خانہ تحائف اور فروخت کے حوالے سے تفتیش کی۔ بلغاری سیٹ کی کم قیمت لگوانے کے حوالے سے سوالات پوچھے گئے۔ اختیارات کے ناجائز استعمال، سرکاری اثاثوں کی غیر قانونی فروخت کے بارے میں الزامات سے متعلق سوالات کیے گئے۔ ملزمان سے توشہ خانہ پروسیجر 2018 کی خلاف ورزی پر بھی سوالات۔ نیب ٹیم نے 13 جولائی کو بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ میں گرفتاری ظاہر کی تھی۔ پاکستان میں رواں مالی سال معاشی ترقی کی رفتار 3.5% رہنے کا امکان ہے۔ حکومت نے نئے بجٹ میں معاشی ترقی کا ہدف 3.6% مقرر کیا ہے۔ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کی ورلڈ اکنامک آؤٹ لک اپ ڈیٹ رپورٹ جاری۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے گزشتہ مالی سال پاکستان میں معاشی شرح نمو 2% رہی۔ عالمی معیشت اس سال 3.3% کی شرح سے ترقی کرے گا۔ عالمی سطح پر مہنگائی اور شرح سود بلند سطح پر رہنے کا خدشہ ہے۔ آئی ایم ایف نے عالمی سطح پر اجناس کی قیمتیں بڑھنے کی پیش گوئی کر دی۔ بجٹ میں بے تحاشا ٹیکسز سے ٹیکسٹائل انڈسٹری ڈوبنے لگی۔ پنجاب کے معاشی ہب فیصل آباد میں 40% انڈسٹری بند، 2 لاکھ سے زائد مزدور بے روزگار ہو گئے۔ مہنگی بجلی اور گیس سے پریشان مالکان فیکٹریوں کو تالے لگانے پر مجبور ہو گئے۔ 50,000 سے زائد پاور لومز، 80,000 سے زائد پروسیسنگ ملز کو تالے لگ گئے۔ ریڈی میڈ گارمنٹ تیار کرنے والی ہوزری سیکٹر کے بھی آدھے یونٹس بند۔ بجلی کے بھاری بل سے فرنیچر تیار کرنے والی انڈسٹری بھی شدید متاثر ہے۔